اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا لہذا فوراً حاضر نہ ہو سکا، جلدی سے نماز مکمل کی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھانے کا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورہ فاتحہ۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کی صورت ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی، آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے لہذا جواب نہ دیا، پھر جلدی سے نماز مکمل کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ فرمایا، کیا تم نے کلام الہی کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ آیت پڑھی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی آئندہ نماز میں بھی ہوا تو بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کروں گا۔ اب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی صورت سکھاؤں کہ اس کی مثل صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کے باقی صورتوں میں ایسی کوئی صورت ہے؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی وہ صورت ہے کہ اس کی مثل صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کریم کی باقی صورتوں میں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ افضل ترین صورت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ سورۃ فاتحہ کا تعارف۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے۔ اس میں ایک رکوع، 7 آیات، 27 کلمے یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ امام مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں۔ شیطان چیخے مار کر رویا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخے مار کر رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص ان سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورۃ رحمت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اسی لیے اس میں اللہ پاک کے قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے شروع میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، سا، جیم، خا، زا، شین، زا، فا۔ سا صبور کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا ایک نام ہے۔ جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ خا خزی کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے رسوائی۔
زا زفیم اور زقوم کا پہلا حرف ہے۔ زفیر دوزخیوں کی آواز ہے۔ زقوم یعنی تہڑ دوزخیوں کی غذا ہے۔ شین شہیق کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے جہنمیوں کی آواز۔ غا ظالم کا پہلا حرف ہے، اور فا فراق کا پہلا حرف ہے، اور فراق کا معنی ہے دوری۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان رکھے، اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ صورت شفا ہے۔ سورت فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ صورت شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورت فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سورہ فاتحہ ام الکتاب قرآن مجید کی اصل ہے، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، بچھو کے کاٹنے کا دم۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام علیہ رضوان سے عرض کیا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضرت خارجہ بن سلس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنوں یعنی پاگل تھا، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ سورہ فاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں، بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ دعائیں قبول ہونے کا وظیفہ۔ سبحان اللہ، کیسا آسان حل ہے۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، سورہ فاتحہ پڑھیے، دعائیں مانگیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مشکل پریشانی تنگ دستی دور ہوگی۔ نظر بد سے حفاظت کا وظیفہ۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی۔ سورہ فاتحہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سورۃ مناجات ہے۔ مناجات کا معنی ہے آہستہ سے باتیں کرنا، دعا اور التجا کرنا۔ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے جیسے وہ اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہے، اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ مناجات ہے۔ اس صورت پاک کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد بندوں کی طرف سے دعا مانگی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اس نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، ترجمہ بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، ترجمہ جزا کے دن کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بندے کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کا بیان۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے کہ اس کی صرف 7 آیات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسے کہ جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی 4 بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے اللہ پاک نے 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان 104 صحیفوں کے مضامین 4 بڑی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں بیان فرما دیے۔ پھر تورات، زبور اور انجیل کے سارے علوم قرآن مجید میں بیان فرما دیے اور پورے قرآن مجید کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے۔ پس جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھ لیا اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر پڑھ لی۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔